لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله آل الله. أما بعد، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأبرئه مدرار. صبح سے میں اپنے گھر سے 7:30 بجے نکلا ہوں کہیں مجلس کے لیے. اس وقت سے آن لائن دیکھتا چلا آ رہا ہوں. ماشاء اللہ، خدا آپ لوگوں کی قوت میں، طاقت میں، مہمان نوازی کے جذبے میں انشاءاللہ خدا اضافہ کرے. یہ جانتے ہیں جو کر رہے ہیں آپ نا، چونکہ ممبر رکھ دیا گیا، ورنہ میں سیدھے 2 لفظ مسائل پڑھ دیتا. اختتامی تقریر کا مطلب شاید یہی ہوتا، مگر پھر بھی میں کچھ فضائل 2 لفظ توجہ کر لیجئے. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ امانت کس کی ہے اور یہ پورا سیٹ اپ بنا کے کس نے دیا ہے؟ 5 منٹ توجہ کر لیجئے. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اگر آپ 1 منٹ کے لیے توجہ کر لیجئے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ. روایت کہتی ہے جن مرغونوں کے پاس کچھ نہیں تھا نا، وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. یہ اتنے تو وہ ہو گئے. اب اس کے بعد جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے، سر جدا کر لیا، تو اب تو کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا. آپ تو مار چکے نا، آپ تو سر الگ کر چکے نا، آپ کیا. لیکن اس پر بھی ان سبوں کو اس ابن سعد ملعون لعنت اللہ علیہ، اس ملعون نے پکارا جو لوگ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. اگر ون دیکھتے ہوں گے آپ لوگ تو میں نے ایک بار اس میں پوری تفصیل سے حوالے کے ساتھ پڑھا. 10 لوگ تھے جو اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. روانی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں 10 کے بارے میں جانچ کی تو پتا چلا کہ 10 کے 10 حرامزادے تھے. آپ سوچئے، مظلوم کربلا کا جسم مبارک زمین پر پڑا، 10 گھوڑے. میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا، آپ کو ایک جگہ نہیں جانا چاہتا. ان مجلسوں کی اہمیت سمجھئے. 10 گھوڑے، اور ادھر کیا عرض کیا میں نے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ ہے نا. امام حسین علیہ السلام کے جسم کی کیا حالت تھی اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس کیفیت میں دیکھ رہا، 1 منٹ توجہ کر لیجیے. اس حالت میں دیکھ کے جب 11 محرم کو جناب زینب اور قافلہ گزرا ہے، تو اس حالت میں بھائی کے لاشے کو دیکھ کے انصاف سے بتائیے، جناب زینب کو غش آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے؟ انصاف سے بتائیے. کتاب کی بات نہیں، اپنی عقل سے سوچے. سکتا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ آئیں، ہاتھ لگایا بڑے خلوص سے، اللہ ہماری قربانی کو پتہ نہیں کس کا آخری سال ہے، کیا پتہ نہیں کون اگلے سال اس میں آئے گا، کون نہیں آئے گا، کیا پتہ. بیوی، یہ حالت دیکھ کے آپ کو بھائی کی غش نہیں آ رہا ہے، سکتا نہیں ہو رہا ہے. آپ کو تو بے ہوش ہو لینا چاہیے تھا. کل بے ہوش ہو رہی تھی، نہیں ہو. آج کیا ہوا؟ غش آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ بے ہوش. بیوی کیوں؟ عجب نہیں. بیوی جواب دے، تم انصاف سے بتاؤ، اگر میں غش کھا جاؤں تو رباب کو کون سنبھالے گا؟
اگر مجھ کو سکتا ہو جائے تو سکینہ کو مطلب کیا ہوا؟ تو غم کہتا ہے مر جاؤ، مصیبت کہتی ہے سکتا ہو جائے، ذمہ داری کہتی ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس طرح بھائی کی لاش کو اب میں وہ نہیں جاؤں گا، صبح سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، کوفہ، شام، راستے کی صعوبتیں، قید خانے میں ایک مدت۔ اب انصاف کی باتیں بہت سن لیجیے۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی زیارت امام کو جاتا ہے نا تو جتنے دن زیارت کے سفر پہ رہے گا اتنا دن اس کا عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ الگ ہے، اتنی بڑھا دی جائے کیوں۔ ایک جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے اور وہ کربلا جا سکتا ہے نہ جائے، امام کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ ہو گئی بات؟ اب یہ ساری چیزیں، امام حسین کی لاش کی کیفیت یہ، زیارت کی فضیلت یہ، اب بتائیے آپ انصاف سے، ہم کو آپ کو زیارت کا زیادہ حق ہے کہ سگی بہن کو؟ سامنے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کو آپ کو زیارت کا زیادہ حق ہے یا امام سجاد کو؟ جب یزید نے بلایا اور کہا آپ آزاد ہیں، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے، عقل کیا کہتی ہے؟ کتاب کی بات نہیں پوچھتا ہوں۔ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی، اے بھیا بیٹا جلدی سامان تیار کرواؤ، ہم کربلا جائیں گے بھیا۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا، لیکن آج تک آپ نے کہیں پڑھا کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی جناب زینب نے کہا ہو کہ ہم کو کربلا جانا ہے؟ پھر وہی سوال، ہم کو زیارت کا زیادہ حق ہے یا سگی بہن کو؟ کیا فرمایا؟ کربلا نہیں، زیارت نہیں۔ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ بیٹا جب سے بھیا مارا گیا ہے تو بھیا کو رو نہیں، ماشاءاللہ روئیے، اور یہ سمجھ کے روئیے، پتہ نہیں کس کا آخری چلو۔ جب سے بھیا مارا گیا ہے میں جی بھر کے بھیا کو رو نہیں پائی ہوں۔ ان سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے، ہم اپنے بھائی کا یہی ہوا نا، بی بی جیسے اتنے دن برداشت کر لیا، ایک ہفتہ اور صحیح، کربلا چلی جائیے، زیارت بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی، ہے نا۔ لیکن جناب زینب نے زیارت کی بات نہیں کی، کیا فرمایا پہلے؟ بی بی کیوں؟ عجب نہیں جواب دیں، اب ان مجلسوں کی اہمیت سمجھیے آپ۔ میدان غدیر میں ماسٹر صاحب مولا کو مولا بنایا گیا کتنے مجمع میں؟ 1,25,000 نہ 1,25,000۔ 30 سال کے اندر کا واقعہ ہے کوفے میں۔ ایسے مولا ممبر میں بیٹھے تھے، سامنے آدمی تھا، مولا نے کہا اے تم تھے غدیر میں؟ 30 برس کے اندر مولا کے منہ پہ کہہ دیا اس نے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں یاد نہیں آ رہا ہے۔ جو واقعہ 1,25,000 کے بیچ کا ہے 30 سال کے اندر علی کے منہ پہ کہہ دیا نہیں یاد ہے۔ ایک دو، جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں نا، مرکز شہر، آج کی زبان میں کہا جائے ہارٹ آف سٹی، جلا دیا گیا ہے یا نہیں؟ آج کوئی مانتا ہے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹی کے گھر کیسے جل سکتا ہے؟ جناب زینب کے سامنے 2 مثالیں تھیں، ہر ایک شہر میں میری ماں کا گھر جلا دیا گیا، لوگ آج انکار کر رہے ہیں۔ 1,25,000 کے مجمع میں میری باپ کی ولایت کا اعلان کیا گیا، لوگ انکار کر رہے ہیں، تو کربلا میں اپنا کون ہے؟ 200 کے اندر پورا قافلہ تھا، 72 شہید ہو گئے، یہی عورتیں تو بچی 100 سے کچھ زیادہ کم۔ تو جب وہ نہیں بچا تو کربلا کہہ دے، 10 سال 20 سال 50 سال ہے نا۔ اس کے بعد کوئی آنے کہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے،
آدمی نہیں مانے گا. ارے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب سمجھ رہی تھی کہ جو حال غدیر کا ہوا اس سے برا حال کربلا کا ہوگا، جو حال فاطمہ کی مصیبت کا ہوا اس سے برا حال کربلا کا ہوگا. بھیا میں تمہاری زیارت کو بعد میں آؤں گی، تمہاری قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی. یہ مجلسیں ہیں، آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، صحیح مانے یا نہ مانے، مگر یہ مجلسوں کی دین ہے کہ کوئی کربلا کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا کارنامہ ان مجلسوں کا. دوسرا اور بس مجلس تمام. جانتے کیا کیا؟ کتنے دن مجلس کی جناب زینب نے؟ 7 دن. 7 دن کے پہلے کا کیا حال تھا، 7 دن کے بعد کا کیا حال. اور تمام جب یہی قافلہ شام میں داخل ہوا ہے، بچوں کی بات نہیں ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ انہوں نے بدتمیزیاں کی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں اب تو ممبر رکھ دیا گا، سن لو 2-4 باتیں. ایک بوڑھا آدمی آتا ہے ناقے کے پاس امام سجاد کے. ہمت نہیں پڑتی کہ میں وہ جملہ دوہراؤں، لیکن نہیں دوہراؤں گا تو بچوں کو پتہ کیسے چلے گا. آیا ناقے کے پاس، کہتا اللہ کی حمد جس نے امیر المؤمنین یزید، آپ تو کہیے لعنت اللہ علیہ، تو فتح و نصرت عطا کی، تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. یہ بدتمیزیاں ہوئی ہیں راستے میں امام کے ساتھ. آگے کہتا اللہ کا شکر اس نے تمہارا جھوٹ ظاہر کیا، یزید کو فتح و نصرت عطا کی. اپنے امام کا اخلاق بھی دیکھ لیجئے، پورے احترام کے ساتھ. امام نے پوچھا حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نام ہاں. فرمایا حل قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. اگر تم کو کچھ مال غنیمت مل جائے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربا کے لیے. اس نے کہا پڑھا ہے؟ فرمایا فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا ہم ہیں بھیا. حل قرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه. یہ آیت پڑھیے، قربا کو حق دے دیجئے، صدق والی آیت. اس نے کہا پڑھیے، حضرت نے کہا وہ قربا ہم ہیں. حل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال شیخ نعم. پڑھیے یہ آیت، کہا پڑھیے، تو وہ قربا ہم ہیں بھیا جس کی محبت کی بات قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر فرمایا حل قرأت هذه الآية، یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. قال شیخ نعم. کہ بھیا ہم وہی اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان ہو. اب تو وہ کب کا ہو گیا، ہم کو کیا بتایا گیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے قریب کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. حضرت نے فرمایا واللہ لنحن ہم وہی ہے، خدا کی قسم وہی ہے. دھڑک گیا، ارے ہم نے یہ کیا گڑبڑ کر دی. ان لوگوں کے بہکائے میں آ کے حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، یہ فرزند رسول معاف ہو جاؤں گا. کتنے بڑے ہیں اہل بیت، سوچ نہیں سکتا. کوئی معاف کرے گا بولیے دنیا میں. آگے کہتا ہے ہم معاف ہو سکتے ہیں صاحب. حضرت نے فرمایا ان تبت تاب اللہ، بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے. اس نے امام کے سامنے توبہ کی. فبلغ یزید بن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل. یہ بڈھے کا واقعہ یزید تک پہنچے، یزید نے کہا مار دو. کیوں؟ زندہ رہے گا، ادھر ادھر بیان کرے گا نا، مار دو. یہ صورتحال ہے جب یہ قافلہ شام بولیے پہنچا ہے. بقیہ میں نہیں کہوں گا، سنتے رہتے ہیں. تماشا دیکھنے عورتیں آئی تھی نا، کوفے کا بھی قصہ ہے، شام کا. لیکن 1 ہفتے کی مجلس کے بعد، اب بس تمام شروع ہو گئے مسئلہ. 1 ہفتے کی مجلس کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا تو معلوم ہے اس 1 ہفتے کے مجلس میں کتنی تبدیلی آئی ہے. علماء ہمارے لکھتے ہیں اب بھی عورتیں گھر سے نکلی ہیں،
لیکن اب تماشا دیکھنے نہیں نکلی. اب کیوں نکلی ہے؟ کہ اب اس قافلے کو پہنچانے نکلی. اس قافلے کو رخصت. ایک نے تو یہاں تک بزرگوار نے لکھا ہے کہ اس دن کا حال یہ تھا جب یہ عورتیں نکلی ہیں پہنچانے کے لیے، ایک عورت شام میں ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس لگا. آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں. چلتے چلتے ایک منزل آئی کہ جہاں سے قافلہ آگے بڑھ جائے یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں. کہ اتنے میں حضرت زینب نے کارواں روکا، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی. سمجھ گئے آپ کیا کہنے جا رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ تبھی تو رو رہے ہیں. مجلسوں میں بڑے ہوئے، ایک نگاہ ڈالی، فرماتی ہے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، تمہارے درمیان رہے، ہم اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ 4 برس کی بچی تھی. سب سے زیادہ وطن کو یاد کرتی تھی، مگر اتفاق ہے ہم سب جا رہے ہیں، بچی کو یہاں چھوڑے جاتے ہیں. تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اتنی درخواست ہے، ہماری بچی کو اکیلا مت چھوڑ. کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پر ایک شمع روشن کر. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. ایک جملہ کہوں میں، راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے یہاں داخل ہوا، دیکھا حضرت سجدے میں، اور سجدے میں طولانی دعا پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے. اسی دعا میں سجدے میں جانتے چھٹے امام نے کیا کہا ہے؟ وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا. پروردگارا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے غم میں بدل لگے کہ آج رخصت کرنے آئے، آج تکلف سے مت رہو. قافلہ چل پڑا. اب یہاں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ایسی جگہ قافلہ پہنچا جہاں سے ایک راستہ سیدھا مدینے جاتا ہے، دوسرا کربلا ہوتے ہوئے مدینے جاتا ہے. امام کہتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ كَرْبَلَا. ہم نے اپنے راہنما یہ نبی بشیر ابن حزلم، ہم نے اس سے کہا ادھر سے چلو، جو کارواں قافلہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ گیا، بہت تیزی سے نکل رہا ہے. پیغمبر کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی دن یہ بھی پہنچے، اسی دن قافلہ. جابر پہلے پہنچ گئے، فرات میں غسل کیا، آئے امام کی قبر پہ سلام کیا. جابر ابن عبداللہ امام سے عمر میں بڑے ہیں، امام 57 سال کی عمر میں شہید ہو گئے نا. جابر امام سے بڑے ہیں، کھلایا ہے جابر نے. اب ذرا یہ تصور کیجئے، روایت کہتی جابر امام کی قبر پر آئے، سلام کیا، اس کے بعد کہتے ہیں جب حسین ہم بچپنے سے جانتے ہیں، اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تمہارا جواب سنا. جو لوگ پرانے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا قدیم زمانوں میں بیل گاڑیاں وغیرہ یا اونٹ وغیرہ جو چلتے تھے تو پرانے زمانے میں جانور کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھی. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ چلتے تھے تو آواز ہوتی تھی تو سانپ بچھو وغیرہ جو راستے میں ہے وہ اپنا کنارے ہو جاتے. اور جب پورا قافلہ تو اچھا خاصا شور ہوگا نا. جابر بیان کر رہے ہیں قبر امام پر
اچانک آواز سنائی دی. غلام سے کہنے لگے کہ کوئی قافلہ لگ رہا ہے. عطیہ نام کا. ایک کام کرو ذرا پتہ لگاؤ, اگر ابن زیاد کا لشکر ہے تو کہیں چھپ لیا جائے, اور اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کرتی. تھوڑی دیر کے بعد عطیہ دوڑے دوڑے آئے, کہنے لگے جابر وہ دیکھو امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا, فیس بک کا زمانہ ہے نا, دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ آج جو کربلا جاتے ہیں نجف سے پیدل, پورے راستے کتنی خدمت کرنے والے ہیں, یہ بڑے بڑے امامے لگا کے جوتے میں پالش کر رہے ہیں. آج حسین کے زائروں کا اتنا خیال ہے, سگی بہن آ رہی ہے کوئی استقبال کرنے والا, ہاں امام سجاد آ رہا ہے کوئی استقبال کرنے والا. جابر نے کہا دیا جی لے چلو مجھ کو راستے پہ کھڑا کر دو, کم از کم میں ہی امام کا استقبال کروں. اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو پردیس رہتے ہوں گے, بمبئی, کلکتہ, دبئی ہے. جب پردیس میں آدمی پر کوئی آفت آتی ہے تو وہاں کچھ روتا دھوتا ہے, پھر دھیرے 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 وقت گزرتا ہے, آدمی نارمل ہونے لگتا. لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے, فطری بات ہے نہیں, اپنے گاؤں کا, اپنے گھر کا, اپنا کوئی آدمی کا سارا منظر یاد آنے لگتا ہے نا. روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد کی نظر پڑی جابر پر, سارے کربلا کا نقشہ امام کی نظروں کے سامنے. روایت کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا, کہا جابر آؤ, مل گئے ہو تم نا, چلو تم کو بتائے کہاں کہاں کیا کیا ہوا. ایک ایک جگہ امام لائے, فرماتے ہیں جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا, یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا, یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے. ہاں ہونا حرقت خیام ہونا, یہی خیمے لگے تھے جابر. چلا ہاں ہونا سبیت نساء ہونا, یہیں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. ایک بات بتائیے, سب سے زیادہ صبر دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو کس کے پاس؟ امام کے پاس ہے نا. جب امام کا حال یہ ہے تو اب سوچئے آپ کربلا پہنچ کے زینب کا حال کیا ہوگا. سنیں گے ہاں, آپ کربلا جاتے ہیں نا, جا چکے ہیں نا. ظاہر کتنے دن رہتا, سب سے زیادہ کہاں رہتا ہے ظاہر؟ نجف 4 دن, مشہد 4 دن, سامرہ 1 دن, قادمین 1 دن 2 دن, کم سے کم 8 دن 7 دن ظاہر کربلا میں رہتا ہے. سب سے زیادہ کہاں رہتا ہے ظاہر؟ کربلا میں نا. آپ ہم جاتے ہیں 8 دن رہتے. یہ قافلہ کئی دن رہا ہے معلوم ہے؟ 20 کو پہنچا ہے. اب نہیں معلوم مجھ کو 20 کو 10 بجے 12 بجے 4 بجے شام کو 20 کو پہنچا تو 20 تو ختم ہو گئی نا. ایک دن 21 کو پورا رہا ہے یہ قافلہ. بس 22 سفر کو امام نے کہا قافلہ تیار کرو, یہاں کوئی نہیں رہے گا, سب چلیں گے مدینے. میں کہوں گا مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8 دن رہتے ہیں, مولا سگی بہن 2 دن, مولا رباط مولا یہ کیوں؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں, پہلے ان کی حالت تو دیکھو. اب حالت سنیں گے. روایت کہتی ہے بیویاں امام کی قبر پر آتی تھی اور ہائے حسین کہہ کے چیخ مارتی تھی, اپنے آپ کو قبر امام پہ گراتی, بے ہوش. یہ تھوڑی کہ ہوش آنے کے بعد کچھ نارمل ہو جائے گی. ہوش آیا پھر وہی کیفیت. عجب نہیں امام دیکھ رہے ہو حالت, اگر ان کو چھوڑ دیا یہاں کربلا میں روتے روتے مر جائیں گے. لہذا تیسرے دن امام نے کہا قافلہ تیار, کوئی نہیں رکے گا, چلو قافلہ تیار ہو گیا. ذمہ داری کس کی ہے؟ بولیے زینب کی نا. سب آ گئے, سب بیٹھ گئے, کوئی رہ تو نہیں گیا ہے. ذمہ داری کس کی؟ پھر اچانک دیکھا نہیں ایک نہیں ہے, سمجھ گئی. آئی امام کی قبر پر, کہتی ہے رباب اٹھو, رباب اٹھو.
काफिला वतन जा रहा है, चलो आप लोग जाइए। चलो रुबाब इमाम कह रहे हैं काफिला वतन जा रहा। सर उठाया, बीबी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानिएगा, बोलिए। आपके बेटे मारे गए, सदमा है, इससे कौन इनकार कर सकता। आपके भाई मारे गए कई, हाँ गम है, लेकिन जब मदीने जाइएगा अब्दुल्ला है ना, मैं किसके। एक बेटी थी कैद खाने शाम में छूट गई, बेटा बाप के सीने पर। क्योंकि आखिरी तकरीर है, मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है। काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा। अल्लाह अल्लाह। अब तो वो जगह मदीने के अंदर आ गई है। अक्सर इसको मैं पढ़ा करता था बड़े गांव वगैरह में। 2013 में इत्तेफाक से जाना हुआ जब हज पर मदीने गए। खुदा उस बंदे खुदा को आज़ादी नसीब करे, आजकल वो जेल में है। तो यही हमारे डिघिया का लड़का था, उन्हीं के उस आलिम दीन के यहाँ। तो उसने बताया साहब हम इनके मदरसे में पढ़ रहे थे, हमारे उस्ताद है। तो उन्होंने कहा ये पकड़ो चाबी, जरूरी काम देख के इन लोगों को जहाँ जहाँ टहलना हो ये मेरी गाड़ी लो टहलाओ। खुदा उस इंसान को आज़ादी अता। तो एक दिन उस लड़के ने कहा मौलवी साहब आप बड़े गांव में पढ़ते थे ना, मदीने के बाहर काफिला रोका। हमने कहा चलिए आज आपको वो दिखला। अब तो 20 शहर में है तकरीबन। काफिला चला मदीने मुनव्वरा के बाहर। इमाम ने बुलाया बशीर को। बशीर जी, तुम्हारा बाप शायर था, तुम भी कुछ शेर में कह लेते हो? कजी मौला का जाओ मदीने में हमारे आने की इत्तला दे दो। बशीर चला। अभी आप सुन रहे थे ना, पहला शेर इसी का तर्जुमा है तकरीबन। बशीर आए मदीने में और बशीर ने कहना शुरू किया, या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन फ़अदमुई मिदरारू। हे मदीने वालों, अब मदीना रहने की जगह नहीं है, हुसैन कत्ल कर दिए गए। देखो मेरी आंखों से आंसू जारी है। बशीर कहते हैं ऐसा मेरे शेर का असर हुआ, वैसा बिलबिला के लोग निकले हैं मदीने से, लग रहा था आज इमाम हुसैन शहीद हुए। और मैंने सबको बताना शुरू किया, वो जाओ सामने वो काफिला ठहरा, वो सामने का वो चला। तब तक किसी ने कहा बशीर अलर्ट हो जाओ, संभाल जाओ। क्या हुआ? तो वो जो आ रही है ना, वो अब्बास की माँ। वो जो आ रही है ना, 4 बेटे मरे। बशीर संभल गए। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ हुसैन को? बशीर ने कहा मैं चाहता नहीं था कि मैं इनसे कहूं कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। मैंने कहा कि बीबी आपका एक बेटा कत्ल हो गया। कहा मैं हुसैन को पूछ रही हूँ। ऐसी माँ देखी है दुनिया में? ऐसी माँ देखी है दुनिया में? आपका दूसरा, मैं हुसैन की पूछ रही हूँ। मैंने तीसरे बेटे का नाम ले लिया, बशीर हुसैन। मैंने सोचा आपकी अब्बास का नाम ले लो ना तो चुप हो जाएंगे, फिर मुझको कुछ कहना। मैंने कहा आपको पता है बीबी, हजरत अब्बास भी शहीद कर दिए गए। अब तो तड़पना चाहिए था ना, मगर तारीख का जुमला सुनिए। जैसे ही मैंने अब्बास का नाम लिया, कहती है वुल्दी वमा तहतल खदरा फदाउन लिअबी। उम्मुल बनीन बिल्लाह को सलाम। बशीर ये मेरे बेटे क्या आसमान के नीचे जो कुछ है सब हुसैन पे कुर्बान हो। हुसैन की बता। अल्लाह अल्लाह। मजबूर है कहने के ऊपर, जानते हैं आप बात का मरसिया, लेकिन सुन लीजिए। इसी चीज को
بار بار جناب ام البنین کرتی تھی. بقی آتی تھی 4 قبریں بناتی تھی. تمہاری اماں تو زندہ ہے. تو تمہاری اماں تو زندہ ہے. میں اس کا مرتب کروں مگر کبھی کبھی بعض اشعار ملتے ہیں کہ جب جناب عباس کو یاد کرتی تھی نا تو بس خالی اتنا کہتی تھی یا لیت کما اخبرو بان العباس قطیع الیمین. کاش کوئی آ کے بتا دیتا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے کہ میرے بچے کے پاس یا لیت کما اخبرو بان العباس قطیع الیمین. اس کے بعد ماں کی بات ہے نا. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ کہتی تھی اے بیٹا کاش تیرے جسم پر بازو ہوتا میرے لال فما دنا من کا احد. تب میرے بچے کے کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا. بشیر کہتے ہیں کہ ادھر اس سب میں نے اچانک دیکھا میں تو مدینے میں اکیلا, مدینہ خالی. کسی صورت سے چیرتا پھاڑتا مجمع کو میں امام تک پہنچا. امام نے وہاں باہر خیمہ لگوا دیا تھا. باہر ایک کرسی لائی گئی, مومنین بیٹھ گئے اسی طرح. امام کرسی پر بیٹھ گئے. یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے یا یوں کہیے استقبال اماری ہو رہا ہے. ایک دن میں امام کیا کیا بیان کر دے اور یہ مدینے والے کیا کیا سنیں گے. حضرت نے فرمایا مدینے والوں بس اتنا سن لو کہ نبی نے ہماری محبت میں جتنی حدیثیں کہی تھی نا, اگر ہم سے دشمنی کے لیے کہتے تو یزیدی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے پورے گاؤں میں دیکھا ہوگا یہ کالے کالے پرچم لگے ہیں نا. تو روایتوں میں یہ ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام مدینے کے باہر اترے نا تو ایسے ہی امام نے شاید کالے پرچم لگوا دیے تھے. محمد حنفیہ مولا کے بیٹے امام حسین کے بھائی شاید مدینے سے کہیں باہر تھے, وہیں سنا انہوں نے. تو وہیں سے سیدھے ابھی امام سے ملاقات نہیں ہے, بھائی ہے نا. دور سے خالی یہ سیاہ پرچم دیکھا, بس خالی پرچم دیکھے جا رہے ہیں. گھوڑا چلا جا رہا ہے اور اسی دوڑتے گھوڑے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. کسی نے آ کے امام سجاد سے کہا آقا چچا کی خبر لیجئے. امام آئے, سر زانوؤں پہ رکھا. تھوڑی دیر میں جو ہوش آیا محمد حنفیہ کی آنکھ کھلی, امام کو دیکھا, فرماتے یابن آخی آئین آخی, اے میرے بھائیا کی نشانی, میرا بھائی کہاں, آئین خلیفۃ ابھی, میرے باپ کا جانشین کہاں ہے. جیسے بھی ہوا یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا. اب تک خاموش رہنے والی بی بی, کہیں جلدی زیادہ نہیں ملتا جناب ام کلثوم کا, لیکن جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی اب مرثیہ پڑھا مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنون. ہم گئے تھے گودیاں آباد تھی, ہم پلٹ کے آئے ہیں, نہ ہمارے ساتھ بچے ہمارے ہیں نہ ہمارے ساتھ مرد ہمارے. سب سے پہلے آئی روضہ رسول پر. تب تک کسی نے کہا زینب وہی ام البنین آ رہی ہے. کیسے ملی ہوگی نہیں معلوم, وہ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے لپٹایا, کیسے گریہ کیا, کیسے تڑپائے. اب آپ اپنے اعتبار سے سو, جب گریہ وریا کر چکی نا تب کہتی ہیں اماں میں تمہارے لیے ایک سوغات لائی. یہ کوئی خوشی کا سفر تو نہیں تھا نا, اس میں کون سی سوغات. کہتے ہیں اتنے میں چادر کے اندر سے زینب نے عباس کی خون آلود سپر نکال
اما روضہ رسول سے یہ قافلہ بس آخر اور تمام روضہ رسول سے یہ قافلہ قبر فاطمہ پر پہنچا بقیع ہے اپنے سامنے ہے نا ایک بات یہ عورتیں سمجھتی ہیں نا بیٹیاں سمجھتی ہیں نا جو بات اپنے شوہر سے نہیں کہہ پائیں گی اپنے باپ سے نہیں کہہ پائیں گی اپنے بچوں سے نہیں کہہ پاتی ہے نا لیکن جب بیٹی اماں سے ملتی ہے نا تو ساری بھڑاس ماں سے یہ فطرت ہے نا اب آپ ذرا سوچئے جب بقیع میں جناب زینب آئی ہوگی ماں کی قبر پر پہنچی اماں کہہ کے اپنے آپ کو فاطمہ کی قبر پہ گرا دیا اب جو تھوڑی دیر میں ہوش آیا میں کہوں گا بی بی عباس کی ماں کے لیے سوغات لائی اپنی ماں کے لیے کیا لائی ہو کہ اتنے میں زینب نے امام کا خون آلود کرتا نکالا فاطمہ کی قبر پر ڈال دیا اماں تمہارے لئے